انسانوں کے نام افزار ریحان۔ غزہ جنگ بندی منصوبہ کامیاب یا ناکام؟ 64,000 انسانوں کو مروانے کے بعد بالآخر عالمی دباؤ پر امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 اسلامک عرب ممالک کی مشاورت سے اپنا 20 نکاتی غزہ امن روڈ میپ پیش کر دیا ہے۔ ان 8 ممالک میں 3 غیر عرب ترکیہ، انڈونیشیا اور پاکستان ہیں، جبکہ سعودی عرب، ایجپٹ، جارڈن، قطر اور یونائیٹڈ عرب امارات سمیت 5 عرب ممالک شامل ہیں، جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم، جس میں ان کے داماد جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں، کے ساتھ مل کر غزہ روڈ میپ کے 21 پوائنٹ تیار کیے تھے، جنہیں اسرائیل سے منوانے کے لیے 20 نکاتی منصوبہ بنا دیا گیا ہے یا قرار دیا گیا ہے۔ ان 8 ممالک کے فارن منسٹرز نے اپنے مشترکہ اعلامیہ یا جوائنٹ ڈکلیریشن میں ٹرمپ کے غزہ سیز فائر روڈ میپ کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اسے خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر یا کلیدی قرار دیا ہے، جسے آگے بڑھانے کے لیے مزید بات چیت کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ ٹرمپ کا یہ غزہ امن روڈ میپ ہے کیا؟ اس کے 20 پوائنٹس کا جائزہ لینے کے ساتھ اس امر پر بحث ضروری ہے کہ یہ کس قدر قابل عمل ہے اور کیا اس کے نتیجے میں غزہ کی خون ریزی واقعی بند ہو جائے گی؟ اس سے فلسطینی عوام کو کیا ملے گا؟ کیا یہ منصوبہ 2 ریاستی حل میں معاونت کرے گا؟ کیا بشمول حماس عام عرب اور مسلم عوام اس کی مخالفت میں کہیں اپنی ہی ریاستوں یا حکومتوں کے خلاف کھڑے تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا یہ ابراہیم اکارڈ کی ہی توسیع شکل نہیں ہے جو مسلم عرب ریاستوں کے لیے اسرائیل کو تسلیم کروانے کی طرف لے جائے گی؟ کیا یہ لفاظی حماس جیسی مزاحمتی تحریک کو کچلنے اور اسرائیلی خواہشات کو تحفظ دینے کے لیے تو نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ خود پسند اور منہ زور اسرائیل 64,000 بے گناہوں کو مارتے ہوئے اپنے ٹارگٹس ہنوز اچیو نہیں کر سکا۔ کیا اب وہ مسلم فورسز کو مسلم تحریک مزاحمت سے لڑوا کر حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، کیا اسی طرح اب مسلم کو مسلم کاٹے گا؟ اس امر کی کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل اپنے تمام یرغمالی چھڑوانے یا اپنا الو سیدھا کروانے کے بعد فلسطینیوں کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے دیگر معاملات سے منحرف نہیں ہو جائے گا؟ آج اسرائیلی پرائم منسٹر نے امریکی پریزیڈنٹ کے دباؤ پر واشنگٹن سے دوحہ کال ملاتے ہوئے قطری پرائم منسٹر سے اپنے ناجائز حملے کی معافی مانگی ہے۔ قطری سرزمین کی خلاف ورزی اور ایک سیکورٹی گارڈ کی ہلاکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مرنے والے کے خاندان کو معاوضہ دینے اور قطر پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کا عہد کیا ہے، لیکن اس امر کی کیا گارنٹی ہے کہ جب امریکی پریشر ہٹے گا اسرائیل اپنے اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے آئندہ کسی دوسرے عرب ہمسائے یا مسلم ملک پر حملہ آور نہیں ہوگا؟ جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بنجمن نیتن یاہو نے ایک دم انگریزی روک کر عبرانی زبان میں اپنے ہم وطنوں کو یہ یقین دہانی کروانا ضروری سمجھا کہ اس غزہ امن منصوبے کو قبول کرنے کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہم خطے میں 2 ریاستی حل کو قبول کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے اسرائیل کے اندر عوامی سطح پر موجود اس دباؤ کا ادراک کیا جا سکتا ہے جو 2 اسٹیٹس حل کی بات بھی نہیں سننا چاہتا، اور یہ درویش 7 اکتوبر 2023 سے پہم واضح کرتا چلا آ رہا ہے کہ اس بدترین سانے کا افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اب دوبارہ کبھی کیمپ ڈیوڈ یا اوسلو اکارڈ جیسا کوئی معاہدہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان نہ ہو پائے گا، کیونکہ 7 اکتوبر کے روز محض 1200 بے گناہ اسرائیلیوں کا ہی خون نہیں ہوا بلکہ ہر 2 فرقوں کے بیچ رہے صحیح اعتماد کا خون بھی اسی دن ہو گیا۔ نتیجتاً اب یہاں 2 نیشن تھیوری چلے گی، نہ 2 اسٹیٹس حل ممکن ہو پائے گا۔ اگرچہ ٹرمپ امن روڈ میپ میں 8 اسلامک عرب ممالک کی خواہش کے احترام میں 19واں پوائنٹ یہ واضح کرتا ہے کہ جب غزہ کی تعمیر نو میں پیش رفت ہوگی اور فلسطینی اتھارٹی اس حوالے سے اصلاحات مکمل کر لے گی، تب فلسطینی خود مختار ریاست کو قائم کرنے کے امکانات پیدا ہو سکیں گے۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات شروع کروائے گا تاکہ پرامن بقائے باہمی کے لیے ایک سیاسی افق طے کیا جا سکے۔ یہ امر بہر صورت واضح رہنا چاہیے کہ غزہ امن روڈ میپ کا بنیادی مقصد 2 برسوں سے جاری اس خون ریز جنگ کا خاتمہ ہے جو اتنے بے گناہوں کی جانیں لے چکی ہے، جس سے غزہ کا توڑا بولا بنایا جا چکا ہے۔ ہنستے بستے شہر اور قصبے کھنڈرات کے ڈھیر دکھتے ہیں، تباہ حال انفراسٹرکچر میں خامہ بستیوں کی باتیں ہو رہی تھیں، بلکہ اس نوع کی تجاویز زیر بحث تھیں کہ اگر حماس والے اپنی بقا کے لیے اپنے عوام اور یرغمالیوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان عوام ہی کو مختلف گروہوں اور ٹکڑیوں میں بانٹتے ہوئے دیگر مختلف ممالک اور خطوں میں بسانے کا اہتمام کر دیا جائے۔ نتیجتاً اسرائیل غزہ ہی نہیں ویسٹ بینک کا الحاق بھی اپنی ریاست کے ساتھ کر لے۔ اب کم از کم ٹرمپ کے اس امن منصوبے میں یہ صراحت واضح طور پر کر دی گئی ہے کہ بحوالہ پوائنٹ نمبر 16 اسرائیل نہ تو غزہ پر قبضہ کرے گا اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو اپنے میں ضم کرے گا۔ اسرائیلی سیکورٹی فورسز جیسے ہی مرحلہ وار غزہ سے انخلا کریں گی، انٹرنیشنل ڈیفنس فورسز مرحلہ وار اس کا کنٹرول لیتے ہوئے یہاں استحکام قائم کریں گی۔ اگر حماس اس امن روڈ میپ کو مسترد کر دے گی یا تاخیری حربے اختیار کرے گی، تب بھی انٹرنیشنل ڈیفنس اور اسٹیبلٹی فورسز ان خطوں میں پرامن امدادی کارروائیاں جاری رکھیں گی جو ان کے حوالے کر دیے گئے ہوں گے۔ ٹرمپ کے غزہ امن
منصوبے کا اولین نقطہ یہ ہے کہ غزہ کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک خطہ بنایا جائے گا جو اپنے ہمسایوں اسرائیل اور ایجپٹ کے لیے خطرہ نہ ہو۔ غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی تاکہ وہاں بسنے والے عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔ درویش یہاں یہ امر واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس غزہ امن منصوبے کا اصل نقصان نہ تو کسی عام فلسطینی کو ہے اور نہ اسرائیلیوں کو، نہ ہی کسی عام عرب یا غیر عرب کو ہے۔ اس کا اصل ٹارگٹ صرف اور صرف حماس ہے جس کے ٹیررسٹوں کو اگرچہ عام معافی اور لائف سیکورٹی کی ضمانت دی گئی ہے۔ شق نمبر 6 کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے کی کارروائی ہونے کے بعد حماس کے وہ ارکان جو پرامن بقائے باہمی پر راضی ہوں اور ہتھیار ڈال دیں انہیں عام معافی دی جائے گی۔ جو غزہ میں رہنا چاہیں گے اور جو چھوڑنا چاہیں گے انہیں محفوظ رستہ دیا جائے گا اور قبول کرنے والے ممالک جانے کی سہولت دی جائے گی۔ اس کے باوجود درویش کا گمان ہے کہ حماس چونکہ اس منصوبے کو اپنی سیاست یا طاقت کی موت سمجھ رہی ہے اس لیے وہ اسے مسترد کر سکتی ہے یا کر دے گی، حالانکہ یہ اس کی بے بسی بھی ہے کہ اب اسے کما حقہ کوئی بیرونی سپورٹ حاصل نہیں رہی سوائے ایران کے جس کی رسائی پہلے ہی کم تر ہو چکی ہے۔ نیز ترکیہ یا قطر بھی اب سوائے محدود مالی امداد کے کوئی زیادہ تعاون کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ ہاں البتہ عوامی سطح پر عرب اور غیر عرب مسلم عوام میں موجود شدت پسند گروہ یا تنظیمیں ایک حد تک اب بھی حماس کو سپورٹ کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود حماس اپنی بقا کے لیے زیادہ دیر اپنی مزاحمتی تحریک جاری نہیں رکھ پائے گی اور خود اس کے لیے یہ نادر موقع ہے کہ جو معافی تلافی مل رہی ہے اس موقع کو ضائع نہ ہونے دے، جیسے کہ شق نمبر 5 میں واضح کیا گیا ہے کہ اپنے 20 زندہ یرغمالیوں اور 24 لاشوں کو وصول کرنے کے بعد اسرائیل حماس یا غزہ کے 250 ایسے قیدیوں کو رہا کر دے گا جنہیں ان کے جرائم ثابت ہونے پر اسرائیلی عدالتوں سے عمر قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں، اور 7 اکتوبر کے بعد گرفتار کیے گئے دیگر 1700 فلسطینیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوں گے۔ ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔ شق نمبر 13 کے مطابق حماس یا کسی دوسرے متشدد گروہ کا غزہ کی حکمرانی میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی کردار نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے تمام بڑے ڈھانچے بشمول سرنگیں اور ہتھیار بنانے کی فیکٹریاں تباہ کر دی جائیں گی۔ غیر جانبدار مبصرین کی نگرانی میں اسلحہ کو نکارہ بناتے ہوئے غزہ کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ درویش کی نظر میں اس روڈ میپ کی سب سے خوبصورت شق 18 ہے جس کے مطابق ایک انٹر ریلیجن ڈائیلاگ کا عمل شروع کیا جائے گا تاکہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی ذہنی کایا پلٹ کرتے ہوئے باہمی منافرتوں کو ختم کیا جائے اور ذہنی و فکری طور پر امن کے فوائد اجاگر کیے جا سکیں۔ تمام تر خون ریزی و فساد کی جڑ یہی مذہبی منافرت ہے۔ جب تک اس حوالے سے شعوری بہتری و صفائی نہیں ہوتی آپ لاکھ اسکیمیں بنا لیں سب فیل ہو جائیں گی۔